ترکاں دے دور وچ اتھے جڑا حنفی فقہ دا امام سی او دا مصلی ہوندا سی، اس نو محراب حنفی بھی آکھیا جاندہ ہے اور محراب سلیمانی بھی ہے اور محراب عثمانی بھی ہے۔ ایک مسجد نبوی شریف کے اندر اتنے محراب نے، محراب عثمانی ترکاں دی سی اور محراب سلیمانی بھی ترکاں دی سی، جس نو محراب حنفیہ بھی آکھیا۔ یہ مسجد شریف کے اندر جو ستون نے انہاں جو جڑے کچھ ستون نے وہ سیدہ فاطمہ زہرا دے حجرے دے اندر انہیں جو ایک ستون ہے جس نو ستون فاطمہ آکھیا جاتا ہے، استوانہ فاطمہ۔ امام حسن فرماندے ہیں کہ میں اپنی امی نو اس جگہ تے کھلو کے نماز وچ حضور دی امت دے لوگاں واسطے دعا کر دیاں ویکھیا۔ اتھے سیدہ فاطمہ زہرا دی چارپائی بھی ہے اور وہ ستون بھی ہے جتھے بی بی پاک تہجد دی نماز ادا فرماندے ہیں، لیکن وہ ہن بندے اس ستون دے نال ہی ستون تہجد ہے جڑا مصلی تہجد بھی اس کو کہندے نے اور اصحاب صفہ دے چبوترے سامنے ہے، اس نو ستون تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ دے بارے فرماندے کہ رسول اللہ سرکار اگر کدی حجرے دے اس دروازے تو نکلنا جڑا بقی دی طرف تو حضور جڑا باب جبریل اتھو اندر داخل ہو کے تو اس جگہ دے تہجد دی نماز پڑھ دے سکتے، باب جبریل تو گزر کے اس مقام تے رسول اللہ تہجد دی نماز پڑھ دے۔ ایک چیز میں تو اور دسا، میں تو بیان کر رہا تسی سن رہے ہو، یہ بڑا مزہ ہے اور بڑا لطف ہے، لیکن جڑا بندہ جاندا ہوندا ہے نا انہاں آثار نو، وہ جدو اس جگہ تے ہوتا ہے نا کہ انہوں پھر انہاں چیزاں دی زیادہ اچھی طرح سمجھ ہوندی ہے کہ اے چیز کتھے تے اے کی سی، اے دا کی مطلب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ اگر کھڑے ہو وہ باب بقی چو نکلو تو باب النساء اور باب جبریل جڑا ہے اور او دے درمیان ایک چھوٹی جی کھڑکی ہے، او دے اتے لکھیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دے تھلے رسول اللہ دے حجرے دا دروازہ سی، یہ اس جگہ تے اس نو پرانے دور وچ باب النبی آکھیا جاتا ہے اور وہ کھڑکی اس دے بالکل عین تھلے حضور سرکار دے سیدھا حجرے شریف دا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جڑے اس ستون نے ستون تہجد اتھے رسول اللہ اس طرف تو نکل دے سن اور نماز تہجد ادا فرما دے سن، ہن بھی لوگ اس جگہ تے تہجد دی نماز ویلے حاضر ہوندے اور لوگ بڑی محبت اور سعادت نال اس جگہ تے نماز تہجد ادا کر۔ اس دے اگے بالکل ایک ستون ہے کونے تے، اس نو کہندے نے استوانۃ الوفود، استوانۃ الوفود، وفود وفد دی جمع ہے، جدو عرب دے لوگ وفد دی صورت جماعت دی صورت رسول اللہ ملن آندے سن تو اس جگہ تے بیٹھ کے رسول اللہ سرکار انہاں نال ملاقات اس تھم نال بہ کے فرماندے ہیں۔ حضور دی عادت مبارکہ سی کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے سن تے اس تھم نال حضور ٹیک لاندے سن اور سامنے عرب دے وفد بیٹھتے سن جنہ دا بڑا تذکرہ کتب سیرت دے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ انہاں وفود کو بیٹھ کے تے ملاقات فرما دے سن سرکار۔ تو اس تھم دی فضیلت ہے کہ حضور او دے کو بیٹھ کے تو ملاقات فرما دے سن، استوانۃ الوفود۔ اس تو اگے بالکل نال ایک تھم ہے، اس نو کہندے نے اس دا نام اتے لکھا ہے بالکل استوانۃ الحرس، حرس سدے نے پیرے نو، اور اس دا ایک نام استوانہ علی ابن ابی طالب بھی ہے۔ استوانہ حرس اس دی ہسٹری یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا پاک دے حجرے دے دروازے دے نال سی، حضور دے اور بی بی پاک دے حجرے دے درمیان سی، اور مولا علی اس جگہ تے بیٹھ کے
تو نبی پاک سرکار دے گھر دا پہرا دیندے ہیں کہ کوئی دشمن، کوئی معاند، منکر دین نبی پاک سرکار دے گھر دی طرف میلی اکھ نال نہ ویکھے۔ شیر خدا اس جگہ تے بیٹھ کے پہرا دیندے سن۔ اس تھم نو کہندے نے استوانۃ الحرس۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ اس دے اگے ہے استوانۃ السریر۔ سریر عربی سدے نے بستر۔ نبی پاک سرکار جدوں اعتکاف بیٹھتے سن تو آپ اس جگہ تے بستر لگا کے تے اس تھم نال ٹیک لاندے آئے۔ وہ ادھا جالیاں دے اندر ہے اور ادھا جالیاں تو باہر ہے، لیکن اتنے لکھیا موجود ہے استوانۃ السریر۔ رسول اللہ سرکار دے نال ڈھوں بھی لاندے سن تے اعتکاف دے اندر اتھے بیٹھے ہی حضور اپنا سر حجرے شریف دے اندر کر دیندے سن تے اما عائشہ حجرے وچ بیٹھ کے رسول اللہ دے زلفاں نو کنگھی پھیر دے ہے اور تیل لگا دے سن۔ تو رسول اللہ مسجد دے اندر بیٹھ دے سن اور بستر تے اس جگہ تے حضور دا بستر ہوندا سی۔ ایسے جس جگہ تے رسول اللہ دا بستر ہوندا سی وہ جگہ تے بڑی کمال والی۔ الحمدللہ رب العالمین، جڑے لوگ جاندے نے انہاں ساریاں نوں انہاں جگہ تے بہن دی اٹھن دی سعادت نصیب ہو جاندی۔ اس دے سامنے ایک تھم ہے مسجد دے اندر، اس نو استوانہ عائشہ کہندے۔ استوانہ عائشہ، حضرت عائشہ والا تھم۔ اس دی ہسٹری کیا ہے؟ جدو رسول اللہ نے قبلہ شریف بدلیا نا تو قبلہ بدلن تو بعد کچھ عرصہ رسول اللہ اتھے نماز پڑھا دے رہے استوانہ عائشہ کو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد میری وچ ایک وہ جگہ ہے کہ اگر لوگانو اس جگہ تے نماز پڑھن دی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ قرہ ڈالن، پرچیاں ڈال کے اتھے نماز پڑھن، لوگ قرہ ڈال کے اس جگہ تے نماز پڑھن، اتنی برکت والی اتھائیں۔ تو لوگاں نے حضرت عائشہ تو پوچھا کہ تو انو تے رسول اللہ نے دسیا ہونا ہے کہ وہ جگہ کیڑی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دسیا ہے پر میں تو انو دسنا نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر یا عبداللہ بن زبیر، وہ چونکہ انہاں دی خالہ لگ دیا سی، وہ اندر گئے تھے، انہاں پوچھیا تو جتھے انہاں بیان کیتا سی اتھے آ کے نماز پڑھی تو پھر لوگاں نو علم ہویا کہ اے وہ جگہ ہے۔ تو اس وجہ تو اس تھم نو استوانہ عائشہ صدیقہ آکھیا جاتا ہے، اتھے حضور نماز پڑھ دے سکتے۔ پھر ایک اتھی مسجد دے اندر تھم ہے، وہ دے اتے سنہری لفظ نال لکھے ہے استوانہ توبہ۔ استوانہ توبہ، توبہ والا تھم، اس نو استوانہ ابو لبابہ بھی آکھا جاندے۔ ویسے وہ دے لکھے ہے استوانہ ابو لبابہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے، آپ دا تعلق قبیلہ اوس نال سی اور آپ انصاری سن۔ جڑے 12 بندیاں نے مکہ شریف رسول اللہ دی بیعت کیتی سی انہاں وچ او بھی شامل سن اور انہاں نقیب دا رتبہ عطا کیتا۔ بڑے جلیل القدر صحابی سن۔ اس تھام نال 2 واقعے پیش آئے، استوانہ ابو لبابہ نال۔ ایک حضرت ابو لبابہ دا واقعہ پیش آیا جدو رسول اللہ غزوہ خندق تو فارغ ہوئے۔ غزوہ خندق حضور حجرے تشریف لائے تو ہتھیار اتار رہے سن، تو جبریل امین آئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی ہتھیار اتار رہے ہو لیکن فرشتیاں نو تے اللہ جے اتارن دا حکم نہیں دیتا اساں تے پائے۔ تو حضور نے فرمایا تسی کی چاہتے ہو؟ سرکار اللہ دا حکم ہے پہلے بنو نزیر یا نذیر جو یہودی نا پہلے انہاں کو جا کے انہاں دا معاملہ نپٹاؤ،
کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیف دیتی ہے، منافقت کی تھی. تو رسول اللہ فرمایا کہ آؤ نماز اتھے پڑھنی. صحابہ فوراً تیار ہوئے چلے گئے. حضرت ابو لبابہ انصاری اسلام لے آن تو پہلے انہوں دے حلیف سن اور انہوں دے بڑے تعلقات سن. جدو مسلمانہ نے انہوں دے کلے دا محاصرہ کر لیا نا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سانو مشورے واسطے ساڑھے پرانے دوست اور حلیف نے حضرت ابو لبابہ انہوں نے بھیجو کہ تھی انہوں نے مشورہ کر لیا. انہوں نے حضرت ابو لبابہ تو پوچھا کہ اگر اسی ہتھیار ڈال کے تو پیش ہو جائیے تو ساڑھے نال کی ہوئے گا. حضرت ابو لبابہ جان دے سن منہ چو نہ بولے لیکن اپنی انگل نال اشارہ کیتا. منہ چو نہ بولے لیکن اشارہ کیتا کہ تو انو یہ نہیں کہ قتل کر دیتا جائے. تو جدو اشارہ کیتا تو یہ فوجی راز سی رسول اللہ دا پشیمان ہو گئے. پتہ فوراً لگ گیا کہ میں اے کام انہوں دس کے اچھا نہیں کیتا. پھر حضور نو نہیں ملے، حضور نو نہیں ملے، سیدھا مسجد آئے اور اس تھم نال سنگل نال اپنے آپ لو بن کے چابیاں بیوی دے حوالے کر دیتا. فرمایا میں غلطی کیتی ہے تو میں اس وقت اپنے آپ نو کھولاں گا جدو میرا رب تے رب دا حبیب میں نو معاف کر دینا. کیا صحابہ دے عقائد سے. حضرت ابو لبابہ ایک دن لنگ گیا، نہ کھانا کھان نہ اور کوئی کام کرن، روئی جان تے بچے. دوجا دن بھی گزر گیا، تریجا گزر گیا، چوتھا گزر گیا. انہوں نے بی بی آئے اور انہوں نے کھولے باہر جان رفع حاجت کرن تے پھر واپس آ جان پھر بند. جدوں پنجواں دن آیا تو سنینا گھٹ ہو گیا کیونکہ بندہ کمزور ہو جاتا. پھر ستواں دن آیا، چھواں دن آیا تو اکھائی چو بھی نظر آنا گھٹ ہو گیا لیکن بھوک اور نکاحت دی وجہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے. میرے نبی پاک سرکار حضرت ام سلمہ دے حجرے وچ موجود سے. اللہ اکبر. جدو حضور دی نگاہ رحمت پئی تو سرکار دے دل وچ شفقت آئی. اس ویلے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی سونے ابو لبابہ نے کہو اللہ دی توبہ قبول کر لئی اور راضی ہو گئی. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا مسکرائے حضور مسکرائے. تو حضرت ام سلمہ کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی وجہ مسکران دی نہیں تھی آپ مسکرائے ہو. فرمایا جبریل آئے نے اور ابو لبابہ دی توبہ قبول ہو. عرض کی تھی سرکار جی حکم فرماؤ تے میں انہوں دس دیا. اس ویلے جے پردے دی آیتاں نازل نہیں سن. حضور نے فرمایا اگر مناسب سمجھ دو دے دس دے. حضرت ام سلمہ نے کیا یا ابا لبابہ ابشر ابو لبابہ مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تہاڈی توبہ قبول فرما. خوشی ہوئی. صحابہ دوڑے کہ انہوں کھولیے. فرمایا نا پیچھے ہو جاؤ. میں نے کھولیا جے تاں جدو سرکار مدینہ آپ تشریف لیا اور اپنے دستے مبارک نال کھولن تے پھر کھول دے. اللہ اکبر. نبی پاک سرکار آئے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ نو اس تھم نالوں خود زنجیر تو آزاد کیتا. کیسے اور لوگ سن جنہ دیاں گلاں عرشاں تے ہوندیاں جنہ دے رابطے عرشاں نال آئے. اور دوسرا واقعہ اس تھم نال پیش آیا. حضرت سمامہ بن اسال بنو حنیفہ دے بڑے دشمن سن رسول اللہ دے. صحابہ پھاڑ لے آندہ اس تھم نال بن دیتا. رسول اللہ گزرے مسجد چو نکل کے مصلی وال جان لگیا دے. فرما سمامہ کی آلی کہنے لگا جی اگر چھڑ دیو تو اچھے دشمن نو چھوڑو گے، قتل کر دیو تے تاں بھی تہاڈی مرضی. حضور دوجے دن گزرے تے پوچھیا یہی جواب. تریجے دن گزرے تے پھر پوچھیا انہاں یہی جواب دیتا. تے حضور نے فرمایا صحابہ ان کھول دیو. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایڈا بڑا دشمن ہے
کہ حضور نے گل بھی پوچھی ہے تو انہیں جواب تے سیدھا دیتا کوئی نہیں، پر سائیں فرما دے کھول دیو، سرکار فرما کھول دیو۔ ان صحابہ نہیں سی نہ پتا، لیکن حضور جان دے اب کام ہو گیا ہے۔ سرکار فرما کھول دیو، جدو سرکار نے حکم دیتا تھم نالوں کھول دیتے گئے، وہ مسجد جو باہر نکل گئے۔ پھر صحابہ نے یقین ہو گیا کہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوئی تھی وہ غسل کر کے واپس آ گئے۔ اج کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تواڈی ذات اور تواڈی مسجد اور تواڈے خیمے تو کوئی زیادہ چیز مینوں بری نہیں سی لگتی، سب تو زیادہ بغض میں اپنے دل وچ تواڈی ذات واسطے رکھدا سا، لیکن ہن سب تو زیادہ محبت تواڈی ذات نال ہو گئی، لہذا ہن مینوں آزادی نہیں چاہیے، آپ دے در دی غلامی چاہیے۔ تو اس پلر دی اور تھم دی یہ ہسٹری تو پھر تصور ہوتا ہے وہ جدو رسول اللہ اتنے کھڑے ہوندے اسن دے تے گلاں کردے اسن گے تو یہ کتنے مقدراں والی اور پیاری تھائیں۔ اور پھر جس جگہ تے رسول اللہ سرکار دا ممبر ہے نا، محراب ہے، اس جگہ تے ایک تھم ہے، اس نو سدن استوانہ مخلقہ۔ مخلقہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز نو خوشبودار کرنا۔ یہ تھم رسول اللہ نے بڑا پیارا سی، کسی بندے نے اس تھم وال تھوک دیتا، وہ دے اتے تھوک دیتا کسی، تو رسول اللہ سرکار نے اس نو صاف کروایا اور خوشبو لیا کے اس تھم نو لگائی۔ اس واسطے مسجد نو خوشبودار کرنا سنت ہے۔ آپ نے اس نو خوشبو لگائی اور ڈیر ساری خوشبو لگائی کہ وہ دیکھو پھر خوشبو آندی سی، تا اس نو عربی کہندے سن استوانہ مخلقہ، پہلا نا اس۔ پھر اس کا ایک نام آیا استوانہ حنانہ۔ تو حنانہ کیوں کہندے سن؟ حنانہ عربی وچ کہندے نے اس عورت نو جنوں او دے شوہر تو جدا کر دیتا جائے، جس عورت نو او دے شوہر تو جدا کر دیتا جائے اور وہ اپنے شوہر دی جدائی وچ روے، اس رون والی عورت نو حنانہ کہتے عربی۔ یا ایک اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس اٹھنی دے بچے دی ماں گم ہو جائے، یعنی اٹھنی دا بچہ ہوئے چھوٹا تے او دی ماں گم ہو جائے تے جی بھی وہ بچہ روندا ہے، اس رون والے بچے نے بھی عربی حنانہ بول دے۔ تو پھر اس تھم نو حنانہ کیوں آندے؟ امام بخاری نے اس نو لکھا ہے، مولانا روم نے اس نو مسلم شریف وچ لکھا ہے، بہت سارے محدثین اخابرین نے اس نو اپنی کتب دے اندر لکھا ہے کہ پھر اس تھم دا کی مطلب ہے، وہ کیوں انہوں حنانہ کہا جاندہ ہے؟ نہ تے وہ عورت ہے تے نہ اٹھنی دا بچہ ہے، لیکن پھر اس کو حنانہ کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ تو اس دی وجہ امام بخاری نے لکھی ہے کہ رسول اللہ جدو مسجد بنی تھی اس تھم نال ٹیک لا کے حضور جمعہ پڑھا دے سن، اپنی پشت حضور دے نال لاندے سن اور حضور جمعہ پڑھا دے سن۔ اللہ اکبر۔ تو ایک عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا اچھا پڑھائی ہے، اگر آپ حکم فرماؤ تو میں ممبر نہ تیار کروا دیں، آپ تھم نال کھڑے رہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بنا دیں۔ وہ مائی ممبر بنوا لے آندہ جمعے تے ممبر مسجد، اس لئے عورتاں بھی مسجد جمعہ پڑھ رہی تھا۔ حضور نے ممبر رکھوایا تو ممبر دے اتے حضور جلوہ گر ہوئے تھے، جدو حضور نے تقریر شروع فرمائی تو مسجد چو انج رون دی آواز آوے جی میں بچہ کسے اٹھنی دا ہوئے تے وہ روندہ ہے، لیکن صحابہ کہنے انسان رون والا نظر نہیں آؤں، لیکن رون دی آواز آؤں دی، لیکن جدو ویکھیا رون دی آواز آؤں دی تو حضور ممبر تو تھلے جلوہ گر ہوئے۔ اللہ حضور ممبر تو تھلے آئے اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے انج کر کے اپنی باہاں دے ہسارے چ لے لیا اور انج چپ کرا رہے ہیں جی میں بچے نو ماں چپ کران دی۔ حضور نے اس تنے نو اپنے ہسار باہاں دے چ لے رہا اور حضور اس نو چپ کرا رہے ہیں شفقت نال جی میں بچے نو چپ کرائی ہے، روندے بچے۔ اللہ اکبر۔ سید ناصر چشتی فرمانے نے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے، پناہوں میں رہیں گے۔
رحمت کی سکوں بخشی پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں جنہوں مدینہ شریف مسجد نبوی دی حاضری ملے اگر تھوڑا جا وقت ملے اور ایسے کیفیت تاری ہوئے کہ اکھاں چوں آنسو آ جان عاشق تڑپ دا ہوئے محسوس انج ہوتا ہے جی میں سرکار نے دریائے رحمت یا گوش چلے لیا ہے تانیاں تڑپیں گے تو میں ویکھیا ہے تساں بھی یقیناً جڑے گئے نے ویکھیا ہونے کچھ عشاق ہونے جڑے تڑپ رہے ہوتے نے اور یقیناً تڑپنا بندا بھی ہے شعر کہندے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں قربان جاواں اس جاتوں جس جگہ تے کھڑے ہو کے سرکار نے مبارک ساواں لیاں نے اور اس تھمنو اپنی آغوش رحمت چلے آئے سنی عقیدہ تے ایوے ذرے اس خاک کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ارے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے حضور پیار فرمایا یہ صرف پیار نہیں فرمایا اے میرے نبی دا در ہے رون والے خالی نہیں لٹائے جاندے فرمایا مرضی تیری اے استوانا آنکھیں تے جتوں پٹیا گیا ہے جتوں کٹیا گیا ہے اسے باغ چلا کے پھر ہرا کر دینے اسے باغ چلا کے پھر ہرا کر دینے دوجے رخ سک دے رہن گے پر تینوں قیامت تک خشکی نہیں آئے گی حاجی آکے تیرا پھل کھان دے رہن گے اور اگر اے منظور نہ ہوئے تجھے چاہیں تو تینوں جنت وچ نال لے جاواں جنتی لوگ تیرا پھل کھان گے انہاں نے کہی یا رسول اللہ آپ دی ہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دا ایک شعر یاد آیا
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جدو پہلی باری اپنے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر نو ملے نا تو ویک کے شیر آکھیا سی اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ اے آتش فراقتی دلہا کباب کردہ اے آتش فراقت اے جدائی دی اگ میرا دل جل کے کباب ہو گیا ہے اے مرشد محترم اے شیخ محترم آپ دی جدائی نے دل کباب کر دیتا ہے اے آتش فراقتی دلہا کباب کردہ تے بابا فرید نے تکیا تے آپ نے شیر مکمل کیتا تے فرما دے اے شوق اشتیاقتی جہاں خراب کردہ فرمایا سن دے ہائے کوئی عاشق نظام الدین جڑا ملن آئے گا کوئی عاشق ملن آ رہے فرماندے نے تیرے ملن دے شوق نے ساڑی جان خراب کی دی آئی کیا خوبصورت منظر ہوئے جدو ایک شیر مرید پڑھیا ہوئے گا ایک شیر شیخ کامل نے پڑھیا ہوئے گا فرمایا اے آتش فراقتی دلہا کباب کردہ اے آتش مسئلہ یہ ہے بھئی صحیح فارسی سمجھ نہیں نہ ہوندی تو پھر لطف کیسا آئے لیکن کوشش نے کر رہا کہ سمجھا سکا فرمانے نے اے جدائی دی آگ میرا سینہ جل گیا ہے دل کباب ہو گیا ہے شیخ فرمانے نے تینوں ویکھن دے شوق نے چندڑی خراب کیتی ہوئی ہے اے آتش فراقتی دلہا کباب کردہ اے آتش فراقتی دلہا کباب کردہ اے شوق اشتیاقتی جہاں خراب کردہ ہائے ہائے کیا بات ہے عزیزہ نے من سرکار فرمایا 10 کی جانے از کی تھی سرکار جدائی برداشت نہیں ہوندی فرقت نہیں اتصال اور وصال درکار ہے سرکار مدینہ نے فرمایا جا تینوں جنت منتقل کر دیتا ہے اے عزیزان محترم و ساتھیو جس جگہ تے ہو تھمس اس جگہ نو کھود کے تھم نو زمین دے اندر دبا دیتا گیا اتے پلر بنیا ہوئے میں اپنے ساتھیاں نو ریکمینڈ کردہ ہونا جڑے مل دے ہون کچھ صاحب حال اور صاحب راز ہون تے میں کہنا اگر مدینے جاؤ بابو سلام چوں گزر دیاں حضور کڑ جان دیاں راوچ تھام ہوں دے اپنا سینہ لنگ دیا اس تھام نڑ مس کریا کرو تو اڈا سینہ عشق رسول نڑ بھر جائے گا میں یہ ریکمینڈ کردہ رہنا اپنے دوستانوں کہ جدو گزرو نا اس جگہ تو اپنا سینہ لنگ دیا ہوں دے نال ایک باری لا لیا کرو وہ دے نال سینہ لایا مطبع بھی کچھ نہیں آتے لیکن میرا بھی جدان آتا ہے چکے عاشق رسول ہے نا عاشق رسول ہے ویسے میں اپنے حضور تو صدقے جاواں جنہاں نال جمادات بھی پیار کر دیا نباتات بھی پیار کر دیا حیوانات بھی پیار کر دیا انسان بھی پیار کر دیں جنات تے فرشتے بھی پیار کر دیں بھائی اے کیوں نہ کرن میرے حضور تے ہونے جنہاں نال خود خالق کائنات بھی پیار کر دیں سو اے ساتھیو اور عدیدو میرے حضور دی مسجد دا ہر ذرہی قابل دی
میرے حضور دی مسجد دا ہر ذرہ قابل تھی، میرے نبی دے شہر دا ہر ذرہ قابل تھی۔ اسی تے پھر اس منزل تے نہیں نا، گناہگار دنیا دار بناوے، گناہ منال بھرے بندے ہاں، اس منزل تے نہیں، لیکن کچھ اس منزل تے ہیں نا جڑے اس منزل تے بھی کہ درویش کامل تے مرید جان لگے، انہاں اپنی چادر دیتی، فرمایا اے مدینے شریف چادر لے جائیں، وہ سمجھا کہ فرمان کے بھئی زمزم نال دھوئی لے آئی، فرمایا سرکار انہوں زمزم نال دھونا ہے، فرمایا نہیں زمزم نال نہ دھوئی، جس گلی چو مدینے دے کتے لنگ دے ہونا اس گلی چو بچھا دے، تے جدو مدینے دی گلی دے کتے اس چادر دے اتے اپنا پیر رکھ کے لنگ جان تے پھر لپیٹ کے لے آئی، یہ چادر ساڑھے واسطے باعث نجات ہو جائے۔ تو بابا وہ لوگ عشق دی اعلیٰ منزل تے فائز آیا سی، اجید بڑے تھلے درجے دے بیٹھے ہاں۔ تو ساتھیو رضیدو میرے نبی پاک سرکار دے شہر دا ایک ایک ذرہ، پھر جڑے لوگ سمجھدار نے، سینسیبل نے، جان دے نے، وہ پھر انہاں چیزاں نو جان دے نے۔ ساتھیو پھر انہاں چیزاں تو لنگ دیاں، اتھے ہی حضرت ابو بکر صدیق دا مکان سی، وہ بھی نشان باقی ہے، مسجد جتھے ابو بکر صدیق دا گھر سی، وہ دا نشان باقی، رسول اللہ دے چچا حضرت عباس دا جس جگہ تے گھر سی وہ جگہ بھی باقی ہے، اور اس جگہ دے اتے اجے بھی جتھے رسول اللہ نے اپنے دست مبارک نال میزاب تے پاڑچھا لایا سی، اس جگہ تے اجے بھی نشان بنے، جتھے اپنے دست مبارک نال حضور سرکار نے پاڑچھا سمجھ لو، اب پانی والا پرنالا حضور جتھے پرنالا لایا سی اس جگہ تے اجے بھی نشان پرنالے دا بنیا ہوا، لیکن پھر وہ جنہوں پتا ہوئے جڑے ویکھن والے ہون، جڑے اس چیز نو جان دے ہون، وہ پھر انہاں نشانات نو تک دین کہ ہاں اے وہ چیز ہے، اے وہ چیز ہے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں کوشش کریا کرو کہ جے مدینے دی حاضری نہ بھی ہوئے تے مدینے والےاں دی روحانی حاضری ہوندی رہے، اپنے دل وچ حضور دی محبت نو جگہ دیتا کرو، رسول اللہ سرکار دا پیار رکھیا کرو، اور مدینے شریف دی تڑپ اپنے دل وچ رکھیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔